السلام علیکم، خوش آمدید صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسین۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں اور عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ گفتگو کی جائے۔ اور آج کل میں ایک بات ہمیشہ دہراتا ہوں، یقیناً بہت سارے لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے جو پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہی کیوں گفتگو ہوتی ہے۔ مسائل کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے، خیال یہ ہے کہ یہاں پر مختلف ادارے موجود ہیں جو براہ راست ذمہ دار ہیں اس سارے نظام میں خرابی یا اصلاح کے لیے۔ تو ان جو جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے یا سوال و جواب ہوتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان مسائل کو اجاگر کیا جائے تاکہ یہ بات ان کے کان تک پہنچے۔ اور اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، تو شاید جو اچھے لوگ ہیں ان تک ہماری بات پہنچ ہی جائے اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کرے۔ اس سے زیادہ اور محض اس کے اوپر نہیں کچھ کہوں گا کیونکہ بہت سارے معاملات اور موضوعات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ اور آج جو مہمان شخصیت ہیں بڑی خاص ہمارے معزز مہمان ہیں۔ تعارف تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا طویل ہے لیکن تعلیم کے شعبے سے وابستگی ہے۔ اور کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ سے ہم جس بھی موضوع پہ چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں، وہ معیشت کے حوالے سے ہو، سیاست کے حوالے سے ہو یا دیگر معاملات ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سومرو صاحب کی، بہت ہی محترم ہمارے، اور ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب بہت سارے معاملات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے آپ کے ساتھ، ہم تعلیم کے حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی، سیاسیات کے حوالے سے بھی، لیکن پچھلے پروگرام میں آپ نے چند ایک اشعار پیش کیے تو خیال یہ آیا کہ ذرا زبان کی ترویج کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں چاہوں گا ذرا پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ یہ اتنا مصروف اسکیجول، پھر مختلف معاملات یہاں بھی دیکھنے وہاں پہ بھی دیکھنے، یہ بڑے سوچ اور فکر کا کام ہے، بڑا اس پہ غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ الفاظوں کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ لگا کے پھر الفاظوں کے موتی نکالنا اور پھر اس کو پرونا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ شعر و شاعری کا شوق کیسے آ گیا، ذرا یہ تو پہلے یہاں سے بتائیے۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ انہیریٹڈ بھی ہے۔ جی ایک تو میرے فیملی میں جو میرے پردادا تھے، جی، پھر نانا، پھر ماموں، میری مدر بھی، ماشاء تو اس اللہ، طرح تھوڑا بہت اس طرح ایک تو تھا، یعنی خون میں شامل تھا۔ لیکن دیکھیں، ہم لوگ جب آپ نے بات کی سماج کے جو ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جو ہم ایشوز پرابلم دیکھتے ہیں، تو ہم بھی انسان ہیں، بے شک، تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایگزاسٹ چاہیے۔ جی تو جو پینٹر ہوتا ہے وہ پینٹنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، رائٹر کہانیاں لکھتا ہے، افسانے لکھتا ہے، شاعر شاعری کرتا ہے۔ اس طرح آپ جیسے اس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے پروگرام میں اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طریقے سے۔ تو ہر انسان جو ہے اپنے طریقے سے چیزوں کو کرتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی دنیا میں گزر رہا ہوں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اچانک خیال آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ان خیالات کے حساب سے پھر ہم جو ہیں، میں اس کو پھر وہ الفاظ میں پرو لیتا ہوں۔ واجب، جی، تو یہ چیزیں ہیں اس میں، لیکن پھر وہی مسئلہ ٹائمنگ کے ایشوز ہیں۔ اب کچھ چیزیں بادر کرتی ہیں تو میں کچھ لکھ لیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کے اوپر پھر تب آزمائی کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کو کتاب کی شکل میں لے کر آنا، اور ہر لکھاری کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کتاب ضرور لکھی جائے، اور آپ کا تو ماشاءاللہ پورٹ فولیو اتنا ڈائیورسیفائڈ ہے، اتنی ماشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے اندر اور مختلف جگہوں پر، آپ کو تو ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ بلکہ میں تو چاہوں گا ذرا شاعری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ابتدا میں کچھ جو ہے وہ پیش کریں۔ اچھا، یہ کچھ دن پہلے ہی میرے دماغ میں
جی کچھ چیزیں بادل کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں یہ 2-3 دن پرانا کلام میں بہت لکھا اچھی ہے بات ہے جی. وہ جو ہم حالات میں ڈسکس کرتے ہوئے رہیں کہ جی ضمیر بھی بکتے ہیں, واہ, ضمیر بھی بکتے ہیں بازار مسلم میں, واہ, یہ بھی دیکھنا تھا دیار مسلم میں. واہ واہ, کیا کہنے ہیں, بہت خوب. فرق نہیں ہے حلال و حرام میں, فرق نہیں ہے حلال و حرام میں, امت کھڑی ہے قطار مسلم میں. اللہ, کیا کہنے, یہ بھی دیکھنا تھا دیار مسلم میں. دیار محافظوں نے مچائی ہوئی ہے ادھم, اف, محافظوں نے مچائی ہوئی ہے ادھم, لگائی ہوئی ہے قوم دیوار مسلم میں. کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب. یہ بھی دیکھنا تھا دیار مسلم میں. اچھا پھر میں بھی قلم کار ہوں, تو قلم کاروں نے قلم کیا بیچا ہے, قلم کاروں نے قلم کیا بیچا ہے, بھلا دیے ہیں افکار شعار مسلم میں. بالکل. مدعی تڑپتے ہیں انصاف کے حصول کو, مدعی تڑپتے ہیں انصاف کے حصول کو, بکتا ہے انصاف مدار مسلم میں. یہ بھی دیکھنا تھا دیار مسلم میں. قانون ہے بنتے یہاں پر اپنوں کے لیے, بالکل, قانون ہے بنتے یہاں پر اپنوں کے لیے, زندہ ہے قوم ابھی تک خمار مسلم میں. واہ واہ واہ, یہ بھی دیکھنا تھا دیار مسلم میں. ایک کاش دیہاتی ہو جائیں ہم مسلم, واہ, ایک کاش دیہاتی ہو جائیں ہم مسلم, کیا کچھ نہیں کر سکتے وقار مسلم میں. یہ بھی دیکھنا تھا دیار مسلم میں. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور جو حالات کی عکاسی کی گئی ہے, بڑی تلخ باتیں ہیں, لیکن بات, شاعر کہتا ہے بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا مشکل ہے اس کے اوپر کچھ کہنا کہ کس طرح جا رہے ہیں حالات. اور گزشتہ روز بھی میں کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کچھ مختلف حوالوں سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا پاکستان بننے کے بعد سے ہی, خاص طور پہ جو سیاسی حالات رہے, وہ پیچیدگیوں کا آغاز جو تھا وہ شروع دن سے ہی ہو گیا تھا. بالکل. اور بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ جو ہمارا وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ٹکراؤ کا جو معاملہ تھا, یہ اس کی ابتدا اس کے پارٹیشن کے فوراً بعد ہوئی. اور آج تاریخ تک جب ہم مسائل کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں آج جس نیچ تک ہم پہنچ چکے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ سمت کا تعین نہیں ہو سکا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ کہ ان جو پورے معاملات ہیں اس کو چلائے گا کون. یعنی کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ کس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے اور کس کی کیا ذمہ داری ہوگی. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تیسری قوت کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ وہ آ کر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا حالات کی منظر کشی آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کی ہے, اس کو بھی کبھی موقع ملے تو ضرور لکھیے گا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. میں چاہوں گا ذرا اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈائریکشن اب ہمارے پاس آ گئی ہے؟ کیونکہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوگی اور اس چیز کا تعین نہیں ہو سکے گا کہ کس نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, تو تب تک تو آپ امید نہیں رکھ سکتے. اچھا اس میں سر دو چیزیں ہیں. ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اور باقی فالوور ہوتے ہیں. اسلام میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر 10 لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ ان میں سے ان کو ایک کو امام تسلیم کرنا پڑے گا, اور اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس پہ ہم نہیں جا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 9 بندے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمارے جو لیڈر تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑا کلیئر گائیڈنس دے دی, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ان سے وہ چیزیں, کیونکہ ہم کنٹرول کچھ اور ہو رہا تھا, کچھ اور مفادات تھے, تو قائد اعظم صاحب نے یہ جو گائیڈ لائن دی ہمیں ان کو فالو کرنا تھا, لیکن ہم نے فالو نہیں کیا. ہم نے ہائی جیک کر لیا. تھینک یو سر. ہم نے ان کو ہائی جیک کر لیا. اب ہم نے فالو نہیں کیا. تو دیکھیں لیڈر ویژنری ہوتا ہے, وہ ویژن دیتا ہے, مشن دیتا ہے کہ ہمیں اس ڈائریکشن پہ چلنا ہے, اور باقی جو فالوور ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں. پھر جب اچھا فالوور بن جاتا ہے وہ پھر بعد میں لیڈر بن جاتا ہے. لیکن ہم نے فالو ہی نہیں کیا. ڈے 1 سے آج تک ہم نے فالو نہیں کیا. وہ ویژن بالکل سمجھے کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا, قائد اعظم کے تقریروں میں رہ گیا, بس صرف ہم سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھیں, اب مثال دیتے ہیں تو انہوں نے کہا جب میٹنگ کے اوپر انہوں نے کہا بھی اپنے گھر سے چائے پی کے آ جائیں. اب اگر ہم ابھی دیکھیں کہ ہمارے منسٹر کو بھی چھوڑیں, چلیں چھوڑ دیں, بیوروکریٹس
ग्रेड 17 to 22 उनकी इंटरटेनमेंट अलाउंस, चाय का ऊपर खर्चा, बिस्किट के ऊपर खर्चा, खाने के ऊपर कितना है, हम अगर वो ही खत्म कर देंगे तो मेरे ख्याल में आधे हमारे मसले वहीं से हल हो जाएंगे। पॉलिटिशियन को छोड़ दे थोड़ी देर, वो तो बेचारे 342 हैं प्लस कुछ, लेकिन जो हमारी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है उनका क्या है। अब उनके पास जो सरकारी गाड़ियां हैं मोर देन वन, उसके बाद पेट्रोल, ये चीजें, उस बाकी चीजों को छोड़ दें, हम कुछ भी नहीं करें, छोटी छोटी चीजों को ठीक कर लें। मुझे याद है किसी जमाने में जब ये आए थे जो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा जी सुजुकी पे आ जाए, 1600 गाड़ी खत्म, सुजुकी पे आ जाए। तो काफी लोगों ने मजा नहीं आया उनको, लेकिन मजबूरन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था तो वो आगे। जैसे ही उनकी हुकूमत गई फिर सारी सुजुकियां बेचकर उन्होंने बड़ी गाड़ियां वापस 1600 की गाड़ियों पे आ गए। तो अगर एक अच्छा इकदाम हो रहा है, अभी जैसे हाल ही में जो गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट की गाड़ी पर लिख दें कि ये हमारे टैक्स पेयर्स की गाड़ियां हैं। बिल्कुल ठीक है। अब उस पर बच्चे छोटे नहीं चला सकेंगे, उनके माइनर बच्चे या जो उनकी खवातीन जो शॉपिंग पे जा रही होती है, वो देखें, वो उनका हक है, ठीक है, वो अपनी गाड़ी में करें। ये तो नहीं कि सरकार की गाड़ी पर या सरकारी पेट्रोल के ऊपर आपको फैसिलिटी मिली है, आपको एक डेजिग्नेशन मिला हुआ, उसके लिए एक प्रोटोकॉल के मुताबिक, ठीक अच्छी बात है, आप जाते हैं ऑफिस, आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, वो आपका हक है जो कानून में लिखा हुआ। ये नहीं लिखा हुआ कि अब ये गाड़ी जो है आपकी फैमिली को भी ले जाएगी, उसमें बड़ा अच्छा इकदाम इन्होंने किया है। लेकिन इस तरह का चीजें जो हैं वो हमारे शायद, क्योंकि एक पूरा आवे का आवा ऐसा है, पूरा निज़ाम ऐसा बिगड़ा हुआ है, तो हम जो आपने कहा कि अब क्या कैसे कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, अगर हम उस वक्त जो हमने लीडर जिसको माना था उसको फॉलो करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, हमने अपने कंट्रोल्स ले लिए। अच्छा, यहाँ पर दूसरा नफ्सा नफ्सी है, नफ्सा नफ्सी का इम्पोर्टेंट जी, नफ्सा नफ्सी है। नफ्सा नफ्सी में ये होगा, अच्छा यहाँ पर हर कोई अपने समझा कि ये मेरी लाइफ है। देखिए, हम यानी जो अगर इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन देख लें जमहूरियत की, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लेकिन यहाँ आई एम सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन बाय द पर्सन फॉर द पर्सन। जो जहाँ आ रहा है वो कहता है मेरा पहले हो जाए, बिल्कुल ठीक है, मैं बड़ा मुतमईन हो जाऊँ खा पी कर, उसके बाद अवाम सॉरी ऐसे ही है। तो लफ्ज़ नहीं कह रहा तो इससे क्या कह सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में अब क्योंकि मुआशी चैलेंजेस इतने मुश्किल हो गए, कभी तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। मैं देख रहा था अगले दिन एक टीवी चैनल के ऊपर जो है वो मीशत के हवाले से बात हो रही थी। अच्छी बात है, अब इसके ऊपर बात होनी चाहिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होने चाहिए, लेकिन किसी के पास भी हल नहीं है। हर शख्स अपने तजुर्बात के बारे में बताता है कि मेरे तल्ख तजुर्बात इसमें रहे हैं। एक चेयरमैन आजकल आपको नज़र आते होंगे टीवी के ऊपर, साबिक FBR के, वो हर जगह खड़े होकर यही दवाइयाँ दे रहे होते थे कि मेरे दौर में ऐसी, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था। तो भाई गलत सब कुछ था, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी, तुम्हें किस लिए वहाँ लगाया गया था? बजाय चीज़ों को ठीक करने के सारी अपनी गलतियाँ और सारी खामियाँ दूसरों के ऊपर डालते रहते हैं। ये कुल हमारा कौमी मिजाज है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि वो लोग कहाँ से लेकर आए, ना तो नीयत नज़र आती है, ना कोई विल है, ना किसी के पास काम करने का दिल है, तो फिर मामला कैसे ठीक होंगे? होप तो दीजिए, ज़रा कुछ बताइए तो सही कि कहाँ से सिलसिले का आगाज़ होगा। फरमाए। हाँ, होप पर भी यानी देखें, अगर हम थोड़ी देर के सोचते हैं कि ईदी साहब के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सारा कुछ एक दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कर ली। अब इन जैसे बंदों को अगर हम हाईलाइट करके आगे लाते हैं तो इनको पता है कि इन्होंने तो अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदने, एक ही जोड़ा एक ही कलर में 2-3 जोड़े उनके पास से वो चलाते थे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास तारीख में ऐसे लोग रहे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अच्छे लोग नहीं रहे, लेकिन राइट जॉब टू द राइट पर्सन। अच्छा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जी मेरे जो ये की पोस्ट हैं, मेरे अपने बंदे हों जो मेरे अपने काम कर सके, तो पहली फुर्सत में वो उनको चेंज करता हूँ। अच्छा, जब मैं चेंज करता हूँ तो क्योंकि वो भी एहसानमंद होते हैं कि जी इतनी अच्छी पोस्ट पे हमें पहुँचा दिया, तो अब इनको भी हमें अपना भी काम करना है, इनका भी काम करना है। जब आप राइट पर्सन टू द राइट जॉब नहीं करेंगे तब तो एक काम होगा नहीं। अच्छा, अगर फिर कहेंगे राइट पर्सन भी आकर वही काम करते, ये भी हमारा अलमिया है कि हम राइट पर्सन जब उस सिस्टम में दाखिल होता है तो वो भी करप्ट हो जाता है, क्योंकि निज़ाम करप्ट है। अब राइट पर्सन को राइट जगह पर लाने के सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको
کہ امریکہ میں جیسے ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل اکنامیکل گفتگو ہو وہاں پر آئی ایم سوری لیکن وہ جرنلسٹ ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں نارملی کوئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں میجارٹی 90%. 100%. اکیڈمیا کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تھنک ٹیک ان امریکہ آل پیپل آر فرام اکیڈمیا. ایگزیکٹلی 90% فرام اکیڈمیا. بہت ہمارا الٹ ہے. تو اچھا اب اکیڈمیا کے لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تھیوریٹیکل تو ان کو تو کوئی موقع نہیں ملتا. اگر کیا میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں الیکشن لڑ سکتا ہوں ایک ایم پی اے کی بھی؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں حرام کے کہ میں لڑ سکوں. تو ہم نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے جی کہ اچھے لوگ آئیں نا, رائٹ پرسن آگے آئیں نا. ایک پورا نظام اس طرح بنا ہوا. اب ہوپ یہ ہے کہ انقلاب آ جائے کوئی. دیکھیں انقلاب بھی ایک ہوپ ہے کہ جی اس میں ساری چیزیں صحیح ہو جائیں. دیکھیں ہوپ مجھے کب ہوئی تھی؟ مجھے ہوپ ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں. بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے پرسنل بتا رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. اس کا ٹیک اوور مجھے پسند نہیں ہے لیکن ہوپ ہوئی تھی کہ یار کچھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمیں ہوپ ہوئی عمران صاحب کے بعد کہ عمران صاحب کچھ کر سکتے ہیں, عمران خان صاحب. ہوپ پھر وہ بھی ہمارے ٹوٹ گئی. اب ہمیں اچھا پورا دیکھیں نظام ہمارا, تاریخ ہماری گواہ ہے کہ ہمیں ہر دفعہ ہوپ دلائی جاتی ہے. اگر آپ 50 سال پرانی اخبار دیکھیں گے وہی مسئلے, وہی چیزیں, وہی مہنگائیاں, وہی مسئلے. اچھا کسی نے بھی ایک مسئلے کو بھی نہیں اٹھایا کہ یار اس کو سالو کر دیں. بالکل صحیح. اب دیکھیں 4 چیزیں پرائم منسٹر جو بھی اگر بن جاتا ہوں 1 مہینے کے لیے پرائم منسٹر, میں 4 چیزیں کروں گا جناب. پہلی چیز ہے ٹریفک کے قانون کے, ٹریفک کے قانون کو آپ ایک بالکل چھوٹی, اس میں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کو روکے گی, کوئی نہیں روکے گا کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب وہ آپ نے بات کی جیسے وہ سی بی آر کے ایف بی آر کے جو تھے انہوں نے کہا جی مجھے روک کام نہیں کرنے دیا گیا. میں ایک سمپل کر رہا ہوں, آپ جی پہلے تو ٹریفک کے نظام, اس سے کیا ہوگا کہ ایک عوام میں ایک ٹالرنس پیدا ہوگی, قانون کو فالو کرنے کا, قانون کا ڈر تھوڑا سا ڈیولپ ہوگا. دیکھیے قوم ایک دن میں نہیں بنتی, ایسا ہی قوموں کو بنانے کے لیے ایک سلسلہ کرنا پڑتا ہے. ٹریفک کے نظام کے اوپر آپ ایسا کریں کہ جو بھی آ رہا ہے سپوز فائن, اس میں سے 20% اس پولیس آفیسر کو یا پولیس گارڈ کو دے دیں, تو وہ بھی فیل کرے گا کہ میں یہ تو حلال کی کمائی کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کا اچھا پھر وہ جو ارننگ ہوگی اس سے آپ روڈ رستوں کو بھی ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو اکنامک کوئی ضرورت نہیں, آپ قانون کوئی رکھتے ہوئے جو آپ سگنل توڑتا ہے, جو ون وے توڑتا ہے, اس کی گاڑی آپ 2 ہفتوں کے لیے قید کر دیں. اگر آپ کو جلدی گاڑی چاہیے یو پے ایکسٹرا منی اینڈ گیٹ یور کار بیک, گیٹ یور بائک بیک. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے یہ کرنا تھا. دوسرا ہم ہیں ایگریکلچر سوسائٹی. بہت اچھی بات کیا. اب ایگریکلچر سوسائٹی میں ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ دوسرا نمبر کہ ہم نے وہاں پر جو بھی میکنزم ہے, جہاں کھاد آ رہی ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان پہ کوئی ریٹ, جہاں تو نفسا نفسی اتنی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آج ریٹ کیا ہے, مطلب فلیکچویشن اتنی ہو رہی ہوتی ہے ریٹس کے اوپر, اور جبکہ آپ کے اپنے یہاں پر بہت ساری کھاد بنتی ہے لیکن کوئی کنٹرول ہی نہیں, کیونکہ وہ آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے, ایک مافیا کی طرح کام ہو رہا ہے. تو ایگریکلچر پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے, آپ ایک طرف اپروو کرواتے ہیں کہ جی یہ مجھے گندم بھیجنی ہے, ہمارے پاس بہت ہے, پھر 1.5 مہینے بعد پتا چلتا ہے کہ تو ہمارے پاس ختم ہو گئے. ارے بھائی کیسے ختم ہو گئے, آپ نے تو ابھی تو ان کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کرتے جن آفیسروں نے لکھ کے دیا کہ ہمارے پاس بہت ہے, بھائی آپ لے کے آؤ. کیونکہ بیچنے میں بھی کمیشن, جی خریدنے میں بھی کمیشن. تو یہ ایگریکلچر کے معاملات کو سیکنڈ پر, اس پہ بھی میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نہیں بولے گی آپ کو کہ بھائی آپ اس پہ ہاتھ لگائیں, کیونکہ یہ تو ایک عوام کا مسئلہ ہے اور عوام نے. تیسرا جناب ہمارا مسئلہ ہے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اوپر, اس پر کنٹرول. اب کو اس پر کنٹرول بیچ میں ہوا تھا کہ جی آپ نے, اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے ہم آپ امپورٹڈ گاڑیاں لیں, جس نے لینی ہے وہ 3 ٹائم اس سے لیں پیسے, جنہوں نے نہیں لینی تو لوکل آپ ان کی گاڑیوں کو بہتر کریں. تو امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ہم بات. اچھا اب اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ میری چوتھی پوائنٹ بھی ان ہے کہ میں اگر پرائم منسٹر بن جاؤں اور 1 مہینے کے لیے صرف میں 200 امیر ترین لوگوں کو بلاؤں گا, کہوں گا جی یہ میری 200 لسٹیں ہیں, اس پہ سے ایک ایک آپ پک کر لیں. آپ اس کی یہ جو امپورٹ کرتے ہیں یہ اب آپ یہاں بنائیں گے, 10 سال کے لیے میں آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لوں گا. بہت اچھا. اور میں آپ کو پرائز بھی وہی دوں گا لیکن پاک روپیز میں, جو آپ ڈالر سے ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے 10 سال میں ہماری معیشت کہاں پہنچی ہے, چلی جائے گی, اس کو موٹیویٹ کرنے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ 4 چیزیں میں آپ کو بتائیں, یہ 4 چیزیں کے لیے آپ کو کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی بیوروکریسی آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی. ہاں آپ نے موبلائز کرنا ہے لوگوں کو, آپ نے اویئر کرنا ہے لوگوں کو, سب سے پہلے اویئر کر کے ایجوکیٹ کر کے اس پہ کام ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہے بڑے بڑے پرابلم. میں نے وہ ایک لطیفہ ہے, اگر ٹائم ہے آئی ڈونٹ نو, میں ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے لیے کہہ دیا گیا ہے.
اور بریک سے آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی اور بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا. یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کی نشاندہی کی گئی ہے. اگر اس کو سمجھ لیں, اس کے اوپر کام کریں تو یقیناً یہ جتنے بھی مسائل ہیں جس کا ہم شکار ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر طارق رحیم سنو صاحب سے. ملک کی جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور بھی بہت سارے معاملات اور موضوعات ہیں جس کے اوپر ابھی گفتگو ہونا باقی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب, بڑا ایک عام موضوع جس کی آپ نشاندہی کر رہے تھے, اور شاید آپ کے پاس کوئی اس کے حوالے سے کوئی آپ کو لطیفہ بھی یاد آیا, میں چاہوں گا ذرا سلسلے کو جاری رکھیں. وہ لطیفہ اس طرح کے ایک فیملی میں جی ہسبینڈ بتا رہے تھے اپنے دوستوں کو کہ جی دیکھیں میں بڑے بڑے معاملات دیکھتا ہوں اور میری بیوی جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات دیکھتی ہے. تو کیا کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ فرنیچر کلر کیسا ہوگا, بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی, کہاں ہمیں جانا ہے ویکیشن منانے کے لیے. اچھا وہ میری مسز کرتی ہیں. اچھا تو آپ کون سے فیصلے کرتے ہیں؟ میں تو بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں جی. مثلاً یہ میں فیصلہ کرتا ہوں امریکہ صدر کس کو ہونا چاہیے, یورپین یونین میں جو ہے یہ بل پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس قسم کے فیصلے کرتا ہوں. ہماری حکومت اسی طرح کہ فیصلے ہوا میں ہو رہے ہوتے ہیں, جو کرنے ہیں چیزیں وہ کر نہیں رہے, وہ پتہ نہیں کس کے حوالے کر دی ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ لنک کر رہا تھا, ہمارا مسئلہ یہی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں ہماری جو مسائل ہیں اس میں شاید دلچسپی بھی نہیں ہے, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ان تمام چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی. اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی جیسے ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے, اب یہ چیزیں دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہم 2023 کے اندر رہ رہے ہیں, اور آبادی ہماری ابھی تک ہمیں آبادی کا بھی نہیں پتہ. مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آپ میں باہر کسی سے اگر بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی آبادی ہے کتنی. ڈیٹا کا ایشو. ایک منسٹر کہتا ہے کہ 23 کروڑ ہے, ایک کہتا ہے 22 کروڑ ہے, ایک کہتا ہے 26 کروڑ ہے, ایک اسمبلی میں کہتے ہیں یہ پتہ 25 کروڑ ہے. بولا ہر شخص اپنی مرضی سے نمبر پیش کر رہا ہے. تو اس سے بڑا المیہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, اب پہلے آپ کو اس کا تخمینہ ہی آپ صحیح نہیں لگا سکے تو مسائل کا حل اور ان کو ٹھیک کرنا ہی ممکن کیسے ہوگا. تو یہیں پہ آ کے میری بات رک جاتی ہے, کیونکہ بڑے ممالک میں ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے, اور ٹیکنالوجی اب آپ سمجھ لیں کہ 7ویں آسمان پر ہے, اور وہ اس حد تک وہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ آپ جو چیز سوچیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی خود بخود. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ہر کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہا ہے. پوری دنیا میں یہ بحث چل نکلی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کو ریپلیس کرے گی. وہ اب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اور ہم آج تک یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ گٹر کا ڈھکن کون لگائے گا. کل کا سارا دن ایک چینل پہ میں دیکھتا رہا کہ وہ ڈھکن, ایک جماعت ڈھکن لگاتی ہے, دوسری اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتی ہے, اور گرتا اس میں عام آدمی ہے. یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب, اب بتائیے. سر دیکھیں اس کو اگر ہم دیکھیں کچھ پہلو تو ہمیں سمجھنے پڑیں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارے ڈائریکشن کیا ہے. ہمیں دیکھیں اگر ہم دیکھیں کچھ چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں, کچھ بڑے پرابلم ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک سوسائٹی جب بلٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے حساب سے چیزوں کو ٹھیک کرتی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی بلٹ ہونے نہیں دی گئی, یا واٹ ایور دا ریزن, تو وہ بلٹ ہی نہیں ہوئی. ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں سیمپتھی کرنی چاہیے یا ایمپتھی کرنی چاہیے. ہماری سوسائٹی اس طرح ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ری ایکٹیو بڑے اچھے ہیں. مطلب اگر فلڈ آ گیا ہم پیسوں کا دریا بہا دیں گے, مدد کریں گے, زلزلے آ گئے مدد کریں گے. لیکن ہم پرو ایکٹیو تو ہیں ہی نہیں کہ اگلی بار سیلاب نہیں آنا چاہیے, اس کا کوئی انتظام کر لیں, یا آئے تو کم نقصان ہو. دیکھیں جاپان میں جب شروع میں زلزلے آتے تھے تو انہوں نے مکان ایسے بنائے کہ جی وہ زلزلوں سے محفوظ رہیں. وہ اب انہوں نے عالیشان مکان نہیں بنائے, انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکان بنائے, لیکن وہ اس طرح بنائے کہ بھائی زلزلہ آئے تو وہ محفوظ رہے. تو یہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے جاپنیز کی. ہمارے ہاں ری ایکٹیو تو بڑے اچھے ہیں, ہم پرو ایکٹیو ہیں نہیں. پھر ہمارے مسئلے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مسئلہ اس کو پہلے حل کریں. میں کہتا ہوں کہ جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے کسی بھی, اس کو کہتے ہیں ہم اپروچ, جب ہمارے پاس بہت سارے مسئلے ہوں تو ہم ڈیکمپوز کرتے ہیں چیزوں کو. جب ڈیکمپوز کرتے ہیں کمپلیکسٹی اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا سا پیس پہلے اس کو سالو کریں. بھلی چھوٹا لگے آپ کو, بھلی اس کی ورتھ, بھلی اس کا فائدہ جو امپیکٹ جو ہے 0.0001 ہو, لیکن ایک تو مسئلہ حل ہو جائے ہمارا. ہمارے لاکھوں مسئلے اوپن ہیں اور وہ کوئی کلوز ہی نہیں ہو رہا. یعنی ہم نے
جتنی دیکھ لیں اپنے جو بھی ہمارے حکمران آئے وہ اب آپ پرانی اخبار کسی دن پرانی اخباروں پر بیٹھیں گے یا کچھ لے آتے ہیں اخباریں دیکھیں گے وہی خبریں وہ آج بھی ہم ابھی تک جو ہے اسی دور سے کردار بھی اس میں زیادہ تر ابھی تک وہی کردار بھی تقریباً وہی. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو مسئلہ یہ کہ جب ہم ایک کوئی مسئلہ حل کریں گے تو پھر ہم کہیں گے یار پازیٹیوٹی آئے گی کہ اب یہ تو مسئلہ ہوگا اب یہ تھوڑا سا بڑا والا مسئلہ حل کرتے تھوڑا بڑا والا. ہم نے جب کمپلیکس چیز کو دیکھ رہے ہیں یار یہ تو مشکل ہے تو پھر آپ نے کہیں تو قدم اٹھانا ہے. اس کو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا. قطرہ بھی کوئی نہیں دے رہا یعنی جو بھی آ رہا ہے وہ اپنی اچھا اپنی وہ ذات کہ میں ہوں. اچھا میں والا جب میں مجھ سے نکل جائے گی ہم آ جائیں گے ٹیم آ جائے گی. اب اس وقت کیا ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا ہے کہ جی ہم جیسے اپنی یونیورسٹی میں تو ٹیم کے طور پر بات ہو رہی ہے کہ وی آر ناٹ ایز اے می. بھلی میں لیڈر ہوں آج لیکن کل کوئی اور لیڈر ہوگا. وہاں پہ سسٹم ایسا بنانا ہے کہ کوئی بھی اس جگہ پر ہو کام چلتا رہے. اگر میں کہوں کہ آپ کی ٹی وی چینل نے یہ شو بنایا ہے تو 10 سال کے بعد کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا آپ کی جگہ پر. دیٹ مینس کہ انہوں نے کوئی کچھ بھی سسٹم نہیں بنایا. 10 سال کے بعد کوئی اور بیٹھ سکتا ہے. ایک نظام ہونا چاہیے. وہ نظام تو ہم نے بننے نہیں دیا. ہم نے کیوں بننے نہیں دیا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو انڈیویجولزم ہے اور پھر ایک چیز میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے کی تھی کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک میکینزم بنایا گیا ہے. ہم کوئی بھی اب یہ بڑی بات کرنے جا رہا ہوں اس میں ہو سکتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں ان کو خوش نہ ہوں لیکن 2-3 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جو بندہ آتا ہے پوسٹ کے اوپر اس کو پہلے ہم کرتے ہیں آئسولیٹ. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں بھائی یہاں جاؤ گے خطرہ ہے, یہاں جاؤ گے خطرہ ہے, یہاں جاؤ گے خطرہ ہے. آپ نے 24 آور پہلے بتانا ہے ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کو اوپر ڈر بٹھاتے ہیں کہ بھائی آپ کی آپ بڑے اچھے بندے ہو, آپ نیک نیت ہو لیکن آپ کی جان کو خطرہ ہے. بھائی میں تو پہلے بھی پرائم منسٹر سے پہلے تو میں خوشی خوشی جا رہا تھا آ رہا تھا. اب کیا ہو گیا؟ نہیں ابھی نہیں جائیں گے آپ. ڈر بیٹھ گیا. اس کے بعد اس کو صرف وہی نیوز دکھائیں گے جو وہ پسند کرتا ہے اور کہیں گے واہ واہ آپ کے سب لوگ تو پوری پاکستان آپ کے پیچھے. دیکھ لیں جی یہ ٹویٹر دیکھ لیں یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں. اور اچھی بات ہے جناب. پھر آپ کے اوپر اعتماد پیدا کریں گے. جی میں آپ کا ساتھی ہوں, میں آپ کے لیے صحیح کر رہا ہوں. یہ چیز دیکھیں میں نے کی آپ کا نام ہو گیا. دیکھیں میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو آپ کا ساتھی ہوں, میں تو آپ کا والنٹیئر ہوں. اس کے بعد پھر وہ اپنے کام کراتے اور اس کو جو مقصد ہوتا تھا جو کرنا تھا جو وعدے تھے وہ سارے بھول گیا. کیونکہ وہ نظام وہ اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں. وہ بریفنگ کی بات کی بریفنگ ایسے کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو ایسے ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. بھٹو صاحب جب پرائم منسٹر ان کی میں نے ایک چیز پڑھی تھی تو وہ ان کو نیند نہیں آتی تھی رات کو. اچھا وہ پھر وہ فائلیں پڑھتے تھے رات میں. جب فائلیں پڑھتے تھے تو اس میں دیکھیں ایسو جو لکھتا ہے پھر اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری تک آتی ہے پھر چیف سیکرٹری اینڈ سو آن. تو وہ ایک کمنٹس ہوتے ہیں. تو اب وہ کمنٹ آخر میں تو آپ جب ڈیسیشن آتا ہے یہ کرنا ہے بھائی کیوں کرنا ہے. تو وہ جب اگر فائل دیکھیں گے تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں ڈیسیشن چینج ہوا. اوریجنل کیا جملے تھے. اوریجنل تو یہ نو تھا. پھر باقی افسروں نے اس کو ریگریٹ کر کے اس کو کہا نہیں یس کرنا ہے. آپ نے تو لاسٹ فائل دیکھتے نا ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے منسٹر کہ آپ لاسٹ فائل ہاں جی اپرووڈ ہے اس کو اپروو کر دینا. سبمٹڈ فار اپروول. بالکل ٹھیک ہے. تو سبمٹ اپروول وہ تو وہ دیکھ لیں. لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو دیکھیں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. آپ کو اگر میں کچھ دن ٹریننگ دوں گا آپ اچھے استاد بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں دیر دا ول دیر دا وے. بالکل صحیح. لیکن ہم نے ہمارے پاس کوئی مجھے ناامید اس لیے ہوتی ہے کہ ابھی تک میں نے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہو سکا. ایک چیز بھی صحیح نہیں ہو سکی. اب ہوپ یہ ہے کہ کیسے ہوگی کیا ہوگا یعنی صحیح بندے کیسے اپنی جگہوں پر ہم خود میں خود مطلب بھٹک رہا ہوں. تبھی تو شاعری اس طرح کی کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں میں کہتا ہوں اگر ایک بھی ہمارا ادارہ صحیح ہو جائے مطلب ہم چلیں پی آئی کو دیکھیں گے. پی آئی کو ٹھیک کرنا ہے. پی آئی کیوں خسارے میں جا رہا ہے. اچھا ڈیلیبریٹلی کیا ہوتا ہے. پی آئی کا ایک قانون ہے کہ جی اگر آپ فلائٹ پہ آپ کا ملازم جا رہا ہے اگر سیٹ خالی ہے تو آپ 10% پے کر کے آپ لیں کیونکہ سیٹ خالی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آن دی ادر ہینڈ ریئل لائف میں کیا ہو رہا ہے تو وہ سیٹیں خالی رکھی جاتی ہیں وہ عام پبلک کو نہیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے بندوں نے ٹریول کرنا ہے. ایسا ہی. تو جب اس طرح کی انوائرمنٹ ہو اپروچ ہو سیلفش اپروچ ہو. اچھا ورڈ کو بھی 2 چیزوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا سیلفش اپروچ اور ایک ہوتا ہے ایتھیکل اپروچ. بالکل ٹھیک ہے. یہ 2 اپروچز ہیں. سیلفش اپروچ میں آپ نے اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اور جو ایتھیکل اپروچ ہوتی ہے اس میں آپ نے ایتھکس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پروفیشنلی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے سب کے لیے ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے.
انٹینشن کے اوپر میں بات کروں گا ایسی بات کہ جی اگر ہمارے پاس سپوز میری انٹینشن تھی آپ کو نقصان پہنچانے کی اور میں نے کوئی عمل کیا اور آپ کو فائدہ ہو گیا تو ایتھیکلی تو میری واہ واہ ہو جائے گی بھائی ڈائریکٹ سو نے یہ کر دیا اور یہ فائدہ ہو گیا. اگر میری انٹینشن خراب تھی اور آپ کو نقصان ہو گیا تو بھی میرے اوپر آئے گا کہ ہاں اس نے غلط بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی انٹینشن صحیح تھی اور آپ نے کام کیا اور غلط ہو گیا اور صحیح ہو گیا. اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ انٹینشن تو اللہ جانتا ہے, بے شک اس پہ تو ہم نہیں جائیں گے, تو ہمیں ثواب اور جزا کا جو اللہ تعالیٰ دیں گے. لیکن ایتھیکلی کیا ہوتا ہے کہ انٹینشن از نتھنگ بٹ دی پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ. بالکل. مجھے آپ بتائیں کہ ابھی کچھ ٹی وی چینل میں دیکھتا ہوں جو پروگرام آ رہے ہوتے ہیں, آپ جیسے اس پہ لکھتے ہیں کہ ایک شو اس میں ڈسکریمنر کہ جی یہ جو ہے میزبان کی اپنی یہ ابھی ہوا ہے, ہمارے پاس کچھ میسیجز آتے ہیں اس میں اس کو بلاک کرنے کا میسیج آ رہا ہے. یہ تو بہت پہلے دنیا میں ہو رہا تھا, ہم میں ابھی ہوش آیا ہے کہ ہم وہ بھی ٹیکنیکلی جب کورٹ میں کیسز ہو رہے ہیں تبھی آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا نا وہ اپروچ نہیں ہے, اپروچ ایتھیکل نہیں ہے. ایتھیکل اپروچ کا مطلب ہے کہ آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ میں اگر آتا ہوں, آپ آتے ہیں, کوئی بھی آ جائے, ہمیں اس کی سزا جزا کا تعین ہونا چاہیے. ہمارے پاس جب تک یہ نظام آئے گا نہیں, پروفیشنل نظام ہے, دیکھیں میں ایسی بات نہیں, ہمیں ان پروفیشنل ایک بندہ جس کا میٹرک پاس نہیں ہے, انٹر پاس ہے, اس کو آپ نے وزیر تعلیم کر دیا. وزیر تعلیم وہ کیا ہمیں ہیلپ کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر اس کی جگہ پر ایک پی ایچ ڈی یا ایک پروفیسر جو عالم ہے جس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ اگر آئے گا تو وہ کم از کم کچھ تو کرے گا, کچھ تو سوچے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ یہ ان کے مسائل کیا ہیں, ٹیچرز کے مسائل کیا ہیں, اسٹوڈنٹ کے مسائل کیا ہیں. ہمیں کیونکہ میں آپ کا ساتھی ہوں اور میں آپ کا دوست ہوں, میں اب آ گیا ہوں پرائم منسٹر, تو میں کہوں گا جی آ جاؤ, اس کو بھی لگا دیا, اس کو بھی لگا, ہر ایک کو لگانا, اپنے بندوں کو لگانا. تو ہمارے پاس پروفیشنل ایتھکس, کوڈ آف ایتھکس کہیں پر بھی نہیں ہے, اور وہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. کتابوں میں تو ہوگا, کتابوں میں تو ہر جگہ ہوگا, لیکن وہ کوڈ آف ایتھکس کو ہمیں دیکھیں. ایتھکس میں فرق اور مورلٹی میں فرق سمپل یہ ہے کہ مورلٹی میں اگر میں اور آپ کے جو ویلیوز ہیں وہ ضروری نہیں کہ امریکہ میں سیم ہو, امریکہ میں ان کو خراب سمجھا جائے گا. ہماری مورل ویلیو ہے, ان کی مورل ویلیو ہم یہاں خراب سمجھیں گے, لیکن ایتھکس ہمارا یہاں پر بھی وہی ہے, امریکہ میں بھی وہی ہے. کیونکہ اگر ایک لائر کا ایتھکس ہے تو وہ لائر کہیں بھی ہو, کسی دنیا کے کونے میں ہو. ایک ٹیچر کا ایتھکس ہے تو کوڈ آف کنڈکٹ فار ٹیچر از ایوری ویئر دا سیم. ایک میڈیکل ڈاکٹر کا ہے تو وہ ایوری ویئر سیم. بالکل ایسا ہی. تو وہ ہم اگر اس کو ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے یعنی ٹریڈیشن سے نکل کر ہم پروفیشنلزم پہ آ جائیں گے تو کوڈ آف ایتھکس ہم بنا لیں اور کوڈ آف ایتھکس پر امپلیمنٹ کریں منو ان, بہت بڑی باتوں سے نہیں, تب کہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اس کو ریز کیا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہی ہے کہ ہم اوپر سے اگر شروع کریں کہ جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں, ہم نے کبھی کانسٹیٹیوشن کو جو کہ ایک سیکرڈ ڈاکیومنٹ سمجھا جاتا ہے, پوری دنیا کے اندر قانون کو بہت زیادہ سیکرڈ سمجھا جاتا ہے, اور سمجھنا بھی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اس کو ہی وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گے, اگر اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے, تو ایونچولی یہی ہوگا کہ جو آپ کو سسٹم میں نظر آ رہا ہے تو وہ تو اوپر ہمیں نظر آیا. ابھی ایتھکس کی آپ نے بات کی, مجھے خیال آیا کہ میں دیکھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیا ٹرینڈ ایک چلتا ہے کہ جو پچھلا جو پارلیمنٹ کا جو ٹینیور رہا ہے اس میں کچھ ممبر پارلیمنٹ کی اسپیچز ہیں, اس کے لوگ جو ہے وہ کلپس نکال کے چلاتے ہیں. آپ یقین کریں اس قسم کی گفتگو ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں رہے ہیں یہ, اور خاص طور پہ جو پچھلا ٹینیور رہا اس کے اندر, تو میں بڑا حیران ہوتا تھا دیکھ کر کہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں اور یہ ایک ایسا فورم سیکرڈ ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی سینٹیٹی پرویل کرنی چاہیے, کوئی تھاٹ جو ہے شیئر کرنا چاہیے, کوئی اس طرح کی بات کرنی چاہیے جس سے کہ پتہ چلے کہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں. لیکن وہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ سمجھیں کہ کچھ جگہوں پر تو ایک دوسرے کے لیے گالیاں نکال رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو اس کے بارے میں, دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر صاحب بڑا حیران ہوتا ہوں, ایک جگہ میں جانے کا اتفاق ہوا یورپ کے اندر, تو میں نے دیکھا کہ ایک کپل وہاں سے جا رہا تھا. میں نے ان سے جب کسی بارے میں پوچھا کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے, تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے ایک جگہ کے بارے میں مجھے روک کر, دونوں نے ہسبینڈ وائف کے جو بھی تھے, انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آپ یہ جا کے دیکھیں, یہ وزٹ کریں, یہ ہمارا شہر ہے, یہ دنیا کا خوبصورت شہر ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے, ایک یہ ہے وہ. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ میں نے کہا یہ تو سینس آف اونرشپ پریویل کرتا ہے اور پھر دوسرا اون کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو وہ چیز کہیں پہ نظر نہیں آتی دنیا میں, ہر چیز یہ کیسے ڈیولپ کی جائے گی, یہ تو فرمائیں. سر دیکھیں, اونرشپ جب ہوگی جب آپ اپنا ملک اپنا سمجھیں گے. اگر میں فیل کرتا ہوں کہ میں اگر ایک بندہ باہر تھوک رہا ہے تو وہ کیا گھر میں تھوک سکتا ہے؟ ممکن نہیں.
اگر وہ وہاں ٹھوکے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جب اپنے گھر, اچھا یہ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں ہسٹوریکل, تو کچرا جو ہے ہمارے جو اس زمانے میں, آسا زمانے میں کچرا یہودی جو تھے وہ اپنے گھروں کے باہر نکال کر گلی میں ڈال دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ نہ کریں, اور صفائی نصفی نہ, اس کو ہم نے کہہ دیا. اب آپ یہاں پورے دیکھیں, صفائی کے اوپر ہی دیکھیں, باقی چیزوں کو چھوڑ دیں. اچھا, اب اونرشپ صفائی کے اوپر آتے ہیں نا, اور کیا یہ شہر میں جہاں مٹی ہے, یہاں گندگی ہے, میری ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو اون نہیں کروں گا تو کون اون کرے گا؟ اور میں نے ہی بہلائی ہے, ایسا نہیں کہ میں کوئی. میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کیونکہ وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے, لیکن میں جانے سے پہلے چاہوں گا, کیونکہ آپ نے ایک عظیم ہستی کا نام لیا ہے جن کے دم سے یہ کل کائنات کا جو نظام ہے وہ رواں دواں ہے, آقا صلاۃ السلام اور آقا دو جہاں, تخلیق وجہ تخلیق کائنات جن کو کہا جاتا ہے, یہ ان کا مہینہ بھی ہے. تو آپ کے وہ جو اشعار کی جو بات ہو رہی تھی ابتدا میں, مجھے یاد آیا کہ آپ نے اس کے حوالے سے خوبصورت جو ہے وہ نعتیہ اشعار بھی چند تحریر کیے ہیں, تو وہ دیکھنے والوں کی نظر ہو, یہ بھی ہدیہ فرما دیجیے. اس کے بعد پھر مجھے کیونکہ بریک کی طرف جانا ہوگا, دوسرا سیگمنٹ جو آغاز ہوگا, ڈاکٹر صاحب کو زحمت دے رہا ہوں, اور ڈاکٹر صاحب کو اس حوالے سے ایک نشست اور جو ہے وہ ہماری ڈیو ہے, کیونکہ اس ماہ مبارک میں, ماہ عظیمی میں انشاءاللہ ایک اور اس طرح کا پروگرام رکھیں گے جس میں اس پر بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اچھا, یہ ایک نعت شریف ہے ہمارے پیر گولہ شریف نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک نعت کہی تھی کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. تو اسی پہ اوپر میں نے اس پہ تھوڑا سا چینج کیا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہیں. کیونکہ ایک زمانہ نہیں ہے, ازل سے سبحان اللہ. تو آدم بھی فدا ان پر, عیسیٰ بھی دیوانے ہیں, ایک میں ہی نہیں ان پر. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کلمے میں ذکر لازم, اعضاء میں ذکر موجود, بعد از خدا بزرگ واللہ یگانے ہیں. کلمے میں بھی, آذان میں بھی. صدیق و عمر ساتھی, عثمان و علی پیارے, رشتوں میں پروئے ہیں, سب آپ گھرانے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہیں. اصحاب ہوئے نثار آپ کی چاہت میں, نہیں کوئی مثل ان سا ایسے پروانے ہیں. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہیں. تبع تابعین نے حدیثیں جوڑی ہیں, چن چن کر آقا کے دے گئے خزانے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہیں. امت ہے شیدائی, امام فدا سارے, ناموس رسالت کے امتحان نبھانے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہیں. بغداد سے سرہند, ہمارے بزرگ ہیں شرن شریف کے, ہم ان کے مریدوں میں سے ہیں, بغداد والے صاحب. بغداد سے سرہند, کندھار سے سائیں داد, دیہاتی غلامی کے اعزاز سجانے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانے ہیں. واہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بڑی خوبصورت گفتگو مختصر وقت میں آپ نے کی ہے. کیا کریں کہ وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے, اور ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.